اور دوسری جانب سر راشد کے بیگم کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ وہ دونوں سیاہ نقاب پوش جس طرح گھر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح واپسی کا راستہ اختیار کرتے گیٹ کراس کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ سر راشد کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھانے کے انداز میں وہ دونوں بھی اس کے دائیں بائیں براجمان ہو گئے اور ان کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور سمیت ان دونوں کے چہروں پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہے تھے اور باس کی جانب سے ایک اچھے انعام کے منتظر تھے۔ گاڑی میں گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے شہر کی سڑکوں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے شہر کے باسیوں کو کسی نے شہر سے دربدر کر دیا ہو، حتیٰ کہ سوائے ان کی گاڑی کے کوئی اور گاڑی دور دور تک دکھائی نہ دے رہی تھی، اور اس طرح کا ماحول ان کے لیے بہت سازگار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک سڑک مڑتے ہی انہیں دور سے پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی، اور اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے کمال مہارت سے گاڑی کو ایک سائیڈ گلی کے اندر موڑ دیا جس میں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی کو ان کے درمیان ایک خالی جگہ میں لے جا کر یوں کھڑا کر دیا کہ دور سڑک سے اس گلی کے اندر نظر ڈالنے سے کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ گاڑی روک کر وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے بیٹھے دیکھتے رہے اور پھر چند منٹوں میں پولیس کی گاڑی آگے کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ کچھ دیر تک مزید انتظار کرنے کے بعد انہوں نے واپس گاڑی کو ریورس کر کے دوبارہ سڑک پر لا کر پوری سپیڈ سے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جلد از جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ دوبارہ کسی پولیس سے مد بھیڑ ہو جائے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ایک سیاہ رنگ کی عمارت کے سامنے موجود تھے۔ اس سیاہ عمارت پر رنگ کے ساتھ ساتھ نحوست کے سائے بھی پھیلے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں شاید عمارت کے اندر سے چیک کیا جا رہا تھا، اسی لیے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی گیٹ خود کار طریقے سے کھلتا چلا گیا اور وہ گاڑی اندر کی جانب بڑھاتے چلے گئے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ دوبارہ بند ہو گیا، شاید وہ ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے پچھلی سیٹ سے سر راشد کو اپنے کندھے پر اٹھائے ایک سیاہ نقاب پوش نے ایک سائیڈ پر بنے دروازے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا اور ہاتھ کے ذرا سے اشارے سے دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ستونوں سے 4 افراد مضبوط رسیوں سے بندھے کھڑے تھے اور ایک کرخت چہرے والا شخص ہاتھ میں کاپیہ لیے اس کے اندر داخل ہونے پر چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات یوں چھائے تھے جیسے انہیں ان کی مداخلت پسند نہیں آئی ہو، لیکن پھر جوں ہی اس کی نظریں اس کے کندھے پر ٹکی تو اس کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا کاویہ ایک جانب میز پر رکھا۔ جلدی سے اس سیاہ نقاب پوش کو ایک خالی ستون کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ سر راشد کو اس ستون کے ساتھ وہ باندھ دے۔ نقاب پوش اس کا اشارہ پاتے ہی جلدی سے ستون کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ لٹکتی رسیوں کی مدد سے سر راشد کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ سر راشد کو باندھ کر اس نے ایک جانب رکھے جگ سے پانی کے کچھ چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تو وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم کی بجائے ایک اجنبی جگہ پر یوں ایک ستون کے ساتھ بندھا کھڑا ہے۔ پوری طرح ہوش میں آتے ہی اسے یکدم حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسی طرح 4 اور افراد ستونوں کے ساتھ بندھے کھڑے تھے اور وہ بھی بڑی حیرت سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابھی انہیں چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک دروازے سے انتہائی کریح الشکل کا آدمی ہال میں داخل ہوا جس کے چہرے پر خنجر کے پے در پے نشانات تھے جو مندمل ہو چکے تھے، لیکن ان نشانوں نے اس کے چہرے کو کراہیت انگیز بنا دیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا سیدھا سر راشد کے پاس آن رکا اور پھر اپنے قریب کھڑے کرخت چہرے والے سے کچھ پوچھا، جس کے بتانے پر اس نے چونک کر سر راشد کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ساتھ کھڑے شخص کو کچھ ہدایات دیں، جسے سن کر وہ ایک جانب رکھے لکڑی کے باکس سے برف توڑنے والا سوا ہاتھ میں لیے اس کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ سر راشد بڑی خوفزدہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اسے کیوں اس طرح اٹھا کر لائے ہیں اور آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کریح الشکل نے ہاتھ میں سوا پکڑے اس سے سیکریٹریٹ برانچ میں موجود لاکر نمبر 7 کی فائل کے متعلق پوچھا۔ پہلے تو راشد سکتے کسی حالت میں کھڑا اس کی بات سنتا رہا، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، وہ تیزی سے نفی انداز میں اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگا کہ اسے نہیں معلوم کہ لاکر نمبر 7 کی فائل کہاں ہے۔ اس کے منہ سے انکار سنتے ہی اس کریح الشکل آدمی نے ہاتھ میں پکڑے سوے کو بڑی تیزی سے اس کے پہلو میں گھونپ دیا
उफ खुदाया, सुबह पहलू में धंसते ही जैसे राशिद के मुंह से चीखों का सैलाब उमड़ आया। हॉल की खामोशी में जैसे भूचाल आ गया था। राशिद के पहलू से खून निकलकर उसके लिबास को भिगो रहा था। उसके मुंह से दर्द और तकलीफ से मारे बड़ी भयानक आवाज़ें निकल रही थीं, मगर उस करी हुए शख्स पर तो जैसे एक जनून तारी हो गया था। उसने दोबारा पूछने की बजाय फिर सुआ उसके पेट में घूंप दिया। इस बार राशिद तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका और उसके मुंह से चीखें निकली और उसका सर एक जानिब ढलक गया। दूसरे लम्हे उसके साथ खड़े एक रक्त चेहरे वाले ने दोबारा उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और कुछ लम्हों बाद राशिद दोबारा होश में आ गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। मुझे लॉकर नंबर 7 की फाइल चाहिए, हर कीमत पर। करी हुई शक्ल शख्स ने उसके होश में आते ही दोबारा सख्त लहजे में उसे मुखातिब किया। मैं फ़ाइल के मुतालिक कुछ नहीं जानता और अगर मुझे मालूम भी होता तो शायद मैं फिर भी ना बताता, क्योंकि मैं अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता, राशिद ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे से यूं लग रहा था जैसे वो दिल ही दिल में कोई फैसला कर चुका हो। उसका जवाब सुनते ही करी हुई शक्ल शख्स ने अपने साथ खड़े एक आदमी को कुछ कहा। आवाज़ इतनी धीमी थी कि राशिद के कानों में उसकी हल्की भिनक भी ना पड़ी। उसकी आवाज़ सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है, तुम अपनी हुब्बुल वतनी निभाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक फ़ाइल का पता नहीं बताते। राशिद खामोशी से उन्हें देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग कौन हैं और उस फाइल का क्या करना चाहते हैं जिसमें मुल्क की हिफाजती राज थे। मज़ीद ये कि उन्हें कैसे पता चला कि वो फ़ाइल उसके पास एक लॉकर में हिफाजत से रखी गई है, और ये कि अब वो उससे कैसे उगलवाएंगे। अभी वो इसी सोच में था कि अचानक उसकी नज़र सामने दरवाजे से अंदर दाखिल होते अपने दोनों बच्चों पर पड़ी। वो हैरत से उछल पड़ा। या खुदाया, ये क्या था? उसके दोनों गुमशुदा बच्चे उसके सामने मौजूद थे और बच्चों ने जब अपने बाप को यूं सतून से बंधा हुआ पाया तो दौड़ते हुए उनकी जानिब भागे। लेकिन दूसरे ही लम्हे उनके नज़दीक खड़े दो करख्त चेहरों वाले अशखास ने जल्दी से उन्हें पकड़ कर काबू कर लिया और बच्चे तड़पते रह गए। राशिद भी उनके करीब आने का मुंतज़िर था। यूं अचानक उन्हें रुकते देखकर तल मिलाकर रह गया। बड़ी बेबसी से अपने होंठ चबाने लगा। देखो, या तो हमें वो फाइल दे दो या फिर अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे बच्चों के जिस्मों को उधरते हुए देखो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है राशिद कि तुम क्या चाहते हो। करीहा शक्ल शख्स ने खबासत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे पर फातिहाना किस्म की मुस्कुराहट थी, जैसे उसने राशिद की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ के इशारे से बच्चों की जानिब इशारा किया और दूसरे लम्हे दोनों बच्चों के नाजुक गालों पर दो अफराद ने ज़बरदस्त थप्पड़ दे मारे। थप्पड़ इतने ज़ोरदार थे कि उन दोनों मासूमों के गाल फट गए और उनमें से खून रिसने लगा। तकलीफ की शिद्दत से उन दोनों के मुंह से चीखें निकलने लगी। ये देखकर राशिद तकलीफ के मारे अपना सर पटकने लगा और ख़ुद को रस्सियों से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी ये कोशिश बेकार थी क्योंकि रस्सियाँ बेहद मजबूत थीं और वो कमज़ोर था। वो बेबसी से अपने बच्चों की जानिब देखते रहे। उसकी इस हालत को देखकर हॉल में मौजूद दीगर अफराद कहकहे लगाने लगे। सतूनों से बंधे दीगर 4 अफराद भी खौफ और बेबसी से उन्हें हंसते हुए देख रहे थे। वो भी बच्चों की हालत पर निहायत गमगीन दिखाई दे रहे थे। उन्हें अपना अंजाम भी बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.